ہو گیا، بزدار صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی. دیکھو میرے پہ بوجھ ڈالنا ہے تو میری اوقات حیثیت میری طاقت کے مطابق ڈالو نا آپ. وہ جو اگر وہ کوئی کراکری ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی، میرے کندھے بھی ٹوٹ جائیں گے بیچارے. کوئی اس طرح کی صورتحال، اس پہ کمپلیٹ کنسنسس ہے. ہمارے ایک آدھ بندے کے علاوہ، بدقسمتی سے میرا وہ دوست بھی ہے، اچھا وہ اس کے علاوہ اس ملک میں ایک آواز میں نے یہ نہیں سنی. میں نے کبھی اس لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ ایک مڈل کلاس کا ایک آدمی ہے، چلو کر کے یار دیکھ لو شاید کوئی معجزہ ہو جائے. اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، اعتراف کر رہا ہوں میں آپ کے چینل کے کہ میرے چینل پہ کہ میرے اندر اس ملک اور اس کے معاملات سے خاص طرح کی لا تعلقی پیدا ہوتی جا رہی ہے. میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان فیکٹ. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے میں کہتا ہوں فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ بھی ہوگی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ اب سر یہ بات ہے نا، یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایمانداری کا اور 100% ان کے آنیسٹ ہونے کا ہمیں کیا فائدہ کہ اگر وہ نظام کو نہیں بدل سکتے، اگر ہم نے 2.5 سال بعد بھی پھر یہی سننا ہے کہ جی چونکہ نظام ایسا تھا، کچھ کرنے نہیں دیا گیا، لہٰذا عمران خان کچھ کر نہیں سکے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پھر وہ یہ تو انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے کرپشن، تو اس کو عمران خان پھر کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا ملیحہ، آپ مجھ سے چونکہ بہت عمر میں چھوٹے اور جونیئر ہو تو میں کریکٹ کر رہا ہوں سر اور آپ کو کریکٹ کرنے سے پہلے میں خود کو کریکٹ کر چکا ہوں. یہ ایک زمانے میں بھی بڑا اس کا ڈھول پیٹتا رہا کہ عمران خان آنیسٹ یہ وہ سارا. پاکستان میں بددیانتوں کی حکومتیں نہیں رہیں. نواز شریف کے آنے کے بعد اس ملک میں اس کے ہر شعبے میں کرپشن کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. اس سے پہلے مجھے بتائیں، بھٹو یہ افتخار طاری ہوتے تھے، بھلے آدمی تھے، ان کی شہرت ہو گئی تھی کہ جی بدماش ہے، 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں. حنیف نامی دیکھ لو، خورشید حسن میر پنڈی، وہ مولانا کوثر نیازی، بھٹو سمیت بھٹو کی کیبنٹ کا کوئی بندہ مجھے بتاؤ جس نے بیرون ملک جات دی ہو اور ملک کو اس طرح لوٹا ہو، اور جس کے وسائل، جس کے اثاثے اتنے ضرب کھا گئے ہوں، اس سے 1000 گنا کم بھی ضرب کھا گئے ہوں جتنے نواز شریف کے اور ان لوگوں کے کیے، مجھے بتاؤ. اچھا اس سے پہلے یہ جتنے لوگ تھے، غلام محمد آیا، چندریگر، یہ جتنی آپ کی فہرست ہے مجھے بتاؤ، مجھے ایک نام لو جو کرپشن کے، مالی کرپشن کے حوالے سے بدنام ہو. سکندر مرزا تھا، مجھے بتائیں کیا کرتا رہا بیچارہ معزول ہو کے. یہ پہلی بات تو یہ ہے، پاکستانیوں کو یہ سن اور سمجھ لینا چاہیے کہ نری دیانتداری اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم چونکہ اتنا انڈر پریشر آ گئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن کے کہ ہمارا فوکس ہی الٹا پلٹا ہو گیا. اور ہم لوگوں نے، میں خود شامل ہوں ان میں آپ کی جنریشن کو نہیں بلیم کر رہا، میں خود کو کر رہا ہوں. میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو گئے، قائل ہو گئے کہ ان حکمرانوں کی بددیانتی نے ہمیں یہ دن دکھایا اور یہ دیانتدار ہے. اس سے پہلے تو کوئی بددیانت آیا ہی نہیں بھائی. تو سر اس کا یہ علاج تو کیا نواز ہے؟ شریف کے بعد لفافہ اس کا علاج تو ہے، میں تجویز کروں گا تو گالیاں بہت پڑیں گی. یہ اس کو وائنڈ اپ کرو، پیک اپ کرو اس کو سارا. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا میں ہے اس کہ اس حکومت نظام کی کو نہیں، میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. سننا، اس نظام کو پیک اپ کرو. میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا. 15 سال کا روڈ میپ دو. میں کلیئرلی، میں چند مہینوں سے یہ بات کر رہا ہوں. 15 سال کا روڈ میپ، اس میں کہہ دو کہ جس نے بیلٹ کا نام لیا اس کو بلٹ فیس کرنی ہوگی. نام نہ لے کوئی اس منحوس مغربی جمہوریت کا. ہمارا دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی خود کو کسی عہدے اور منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے برا اور بدکار آدمی ہوتا ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی میں آپ اپنا بیچتے ہو، کیمپینیں چلاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہو، الٹے سیدھے نعرے دیتے ہو.
ان کو موٹیویٹ موبلائز کرتے ہو, انسپائر کرتے ہو, ایک جادوگر کی طرح, ایک جو جیسے کوئی ہپنوٹائز مسمرائز کرنے والا ہوتا ہے, بے وقوف بنانے والا ہوتا ہے, کوئی ٹھگ ہوتا ہے, اس طرح آپ کرتے ہو, اور آپ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہو, خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہو. بالکل صحیح. ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ, اسلام کی بنیادی نفی ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح سر. میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ بہت سارا کچھ ہے جو غلط ہے, کورس کریکشن کی ضرورت ہے. لیکن اب عمران صاحب کے لیے آپ کی کیا پھر وہ ہوگی سجیشن کہ بھائی بس نظام کو پیک اپ کریں؟ پھر عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس وقت, کس طرح وہ نظام کو پیک اپ کریں؟ آپ نے پوچھا کہ عمران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. He has no option at all. وہ اسی طرح جیسے 2.5 سال پہلے پورے کیے, یا جتنا بھی جو بقایا عرصہ ہے, if nothing goes wrong, تو وہ اس کو اسی طرح پورا کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ نہیں. نظام کی مکمل تبدیلی کرنے والی قوتیں اور ہیں. سیاستدان بیچارہ, اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اتنا بڑا قدم اٹھانا. اس کے لیے کوئی مصطفیٰ کمال چاہیے, وہ خلافت کی بساط لپیٹنے والی بات ہے. یہ مغربی جمہوریت کی گندی غلیظ بساط. ابھی حالات نہیں ہمارے, لٹریسی ریٹ, پڑھا لکھا بندہ بھی یہاں بیسیکلی پڑھا لکھا نہیں ہے. 15 سال کا روڈ میپ دو, کنٹینیوٹی انشور کرو جیسے بھی کرنی ہے, کوئی اوکھا کام نہیں ہے. اچھا, 15 سال کا روڈ میپ, اس میں 5 سال میں یا 2.5 سال میں تقسیم کر کے لوگوں کو اعتماد میں لو. یہ نہیں کہ ہم یہ کل یہ نظام آئے گا تو پرسوں کوئی شہد کے چشمے اور دودھ کی نہریں بہیں گی. نو, ٹیل دی پیپل کہ پل اپ یور ساکس, تیار ہو جاؤ. 15 سال جنگ لڑنی ہے قوم نے متحد ہو کے. اچھا, اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن سے شروع کرو. یہ بات میری پتہ نہیں کسی ان کم وقتوں میں سے کسی کے پلے پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. پرائمری ایجوکیشن, آپ کا جو را مٹیریل آ رہا ہے, آپ یقین کرو وہ بہت گیا گزرا اور بہت گھٹیا ہے. پرائمری جو ہائی پروفائل یہ وہ اس طرح کے سکولز ہیں, یہاں تو ایک بہت محدود وہ طبقہ جاتا ہے. یہ جتنے آپ کے ہائی پروفائل سکولز ہیں جنہوں نے فائنلی بیرون ملک جا کے پڑھنا اور وہاں سیٹل ہونا ہے, میجورٹی نے. جو آپ کا غریب بچہ جس کا اس کو پرائمری, اس کے بعد کاؤنسلنگ, اس کے بعد کس نے سوشل سائنسز میں, کس نے پیور سائنسز میں جانا ہے, کن بچوں کو ہم نے ہنر سکھانے ہیں, کن کے ساتھ کیا کرنا ہے, ایک وہ, اور دوسرے پاپولیشن مینجمنٹ. آپ الٹے بھی لٹک جاؤ, آپ کی ترقی کی شرح 2-3-4% بھی ہو جائے,